بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے علم البیان۔ علم البیان وہ علم ہے جس کے ذریعے ایک مفہوم کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا ڈھنگ حاصل ہو۔ مثال کے طور پر فلاں انسان سخی ہے، یہ جب ہم کہیں نا فلاں انسان سخی ہے تو یہ ایک انداز ہے گفتگو کا۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص سمندر کی طرح ہے، قریب کے لوگوں کے لیے ہیرے موتی باہر پھینکتا ہے اور دور والوں کے لیے بادل بھیجتا ہے۔ یہ بڑی پیاری کلام ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کہیں کہ فلاں سخی ہے، اس کو ہم اس انداز سے کہیں کہ فلاں انسان ایسا ہے کہ مال اس کے ہاتھ میں ٹکتا نہیں ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر نہیں چڑھ سکتا، نیچے ہی رہتا ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں تشبیہ کے۔ مثلاً کہیں کہ زندگی عارضی ہے، یہ ایک انداز ہے۔ اگر ہم کہیں کہ زندگی ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ زیادہ پیارا انداز ہے۔ یا ہم کہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک مہمان کی طرح ہے، جیسے مہمان آتا ہے چلا جاتا ہے، ایسے بھی زندگی آتی ہے چلی جاتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ یا ہم کہیں کہ زندگی ایک قوس قزح کی طرح ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے آسمان پہ نظر آتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے علم بیان، ایک ہی بات کو، ایک ہی مفہوم کو مختلف انداز سے سمجھنا سمجھانا۔ مثلاً کہنا فلاں شخص گدھا ہے، یہ ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے کہ چلتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا ہے، یہ بھی وہی مفہوم ہے کہ بیوقوف ہے۔ یا ہم کہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے کہ اسے لطیفہ سناؤ تو ایک دن بعد ہنستا ہے، یعنی بیوقوف ہے۔ اور فلاں شخص ایسا ہے کہ ابھی تک اس کے منہ سے دودھ کی خوشبو آتی ہے، یعنی بچہ ہے، بیوقوف ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے سمجھانا، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ علم بیان میں تین چیزیں ہوتی ہیں: تشبیہ، مجاز اور کنایہ۔ تشبیہ وہ ہوتی ہے جس میں مشبہ مشبہ بھی موجود ہوں، دونوں، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہیں زید کالسحابی، زید بادل کی طرح ہے، یعنی سخی ہے کہ بارش برساتا ہے، یعنی مال برساتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مجاز، مثلاً کہیں زید بحر، زید سمندر ہے۔ یہ اب یہاں پر یہ مجاز ہے، کیونکہ زید اصل میں تو سمندر نہیں بن سکتا نا۔ اور تیسرا ہے کنایہ۔ کنایہ کہتے ہیں کہ لفظ اور اس کے لازم کے درمیان کوئی تعلق ہو جس سے کلام کے اندر حسن پیدا کیا جائے۔ مثلاً کہا جائے کہ زید کثیر الرمادی، زید بہت زیادہ راکھ والا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں دیگیں بڑی پکتی ہیں اور لوگوں کو کھانا بڑا تقسیم کرتا ہے، تو یہ بھی سخاوت والا معنی ہے۔ تو یہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے خوبصورت کلام سے سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ علم البیان ہے۔ تو پہلی چیز ہے تشبیہ، ایک امر کو دوسرے امر کے ساتھ شامل کرنا کسی وصف میں کسی غرض کی بنیاد پر۔ وہ غرض بھی آگے آئے گی کہ غرض کیا ہوتی ہے۔ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنا، کلام میں کسی کی قباحت کو زیادہ اجاگر کرنا، اور اس طرح سے دوسری چیزیں۔ اور وصف سے مراد وجہ شبہ ہے، یعنی مشابہت کی وجہ جو آگے آئے گی۔ جیسے مثال دیتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ ایسے ہیں جیسے
याकूत और मरजान मोती हों। अब हुन्ना मुशब्बा बिही और याकूत मरजान मुशब्बा, हुन्ना मुशब्बा और याकूत मरजान मुशब्बा बिही। और वजह शिबा क्या है? वो उनकी नफासत, उनकी नज़ाकत, उनकी खूबसूरती, उनकी चमक दमक, ये वजह शिबा है। तशबीह में 3 अमूर से बात होती है, अरकान तशबीह, अक़साम तशबीह, अगराज़ तशबीह। इनमें से हर एक की मिसाल आगे आ रही है। अरकान तशबीह 4 हैं। जब भी तशबीह देते हैं उसमें 4 चीज़ें होती हैं, एक मुशब्बा, एक मुशब्बा बिही, एक वजह शिबा और एक कलमा तशबीह। ऊपर मिसाल में हूर मुशब्बा है जो हुन्ना के अंदर मौजूद है, याकूत मुशब्बा बिही है और सफ़ाई और चमक दमक वजह शिबा है, और कान्ना का लफ्ज़ कलमा तशबीह है। तशबीह की 4 किस्में हैं। मुशब्बा मुशब्बा भी दोनों मुफरद हों, जैसे कान्नहु रुऊसुश्शयातीन। वो जहन्नम का वो दरख्त ऐसा है कि जैसे कोई शैतान का सर हो, यानी इतना बदसूरत है देखने में जैसे शैतान का सर हो। तो वो पौधा, जहन्नम का पौधा, वो भी मुफरद है और शैतान का सर वो भी मुफरद है। ये दोनों मुशब्बा मुशब्बा भी मुफरद है। इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, सूद जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त की तरह है, या ख़रीद व फ़रोख्त सूद की तरह है। इसमें भी दोनों मुफरद हैं, बै मुफरद है, रिबा भी मुफरद है। इसमें नहीं चलता वो, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशब्बा बिही और मुशब्बा कभी दोनों मुरक्कब होते हैं। जैसे कहना ज़ैद शेर है, ये दोनों मुफरद हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अल्लाह की राह में माल खर्च करना ऐसे है जैसा कि एक दाना बोना और उस दाने से 7 बालियाँ निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, तो 1 रुपया खर्च करना अल्लाह की राह में ऐसे है जैसे 700 रुपये को हासिल करना। ये तशबीह बड़ी यानी मुरक्कब है, दोनों चीज़ें मुरक्कब हैं। मुशब्बा भी मुरक्कब है, मुशब्बा बिही भी मुरक्कब है। कभी मुशब्बा मुफरद होता है और मुशब्बा बिही मुरक्कब होता है। जैसा कि यह कहना कि अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसे है जैसा कि एक ताकचा हो और ताकचे के अंदर एक चिराग हो और चिराग के अंदर एक तेल हो साफ़ शफ़ाफ, और वो तेल इतना साफ़ हो कि उसको आग ना भी लगाएं तो वो चमकता हो, ठीक है, और उसकी रोशनी दाएं बाएं हर तरफ फैली हुई हो। तो देखें अल्लाह के नूर का जो लफ्ज़ है नूर, मसल नूर ही, वो मुफरद है। लेकिन आगे जो मुशब्बा बिही है वो बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है कि एक ताकचा है, उसमें चिराग है, उसमें तेल है। तो ये मुफरद मुशब्बा और मुरक्कब मुशब्बा बिही की मिसाल थी। इसी तरह आमालुहुम करमाद निश्तद्दत बिर्रीहु फी यौमिन आसिफ, काफरों के अमलों की मिसाल ऐसे है जैसा कि राख हो और तेज़ तुंद हवा उसे किसी दिन उड़ा कर ले जाए। यानी इसमें भी मुशब्बा मुफरद है और मुशब्बा बिही जो है वो एक पूरा मंज़र है कि तेज़ तुंद हवा है और राख है और फिर वो उड़ा कर ले जाती। कभी जो है मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों मुशब्बा मुरक्कब होता है और मुशब्बा बिही मुफरद होता है। जैसे वमिन आयातिहिल जवारी फिल बहरि कल आलाम, अल्लाह की निशानियों में से है कि समुंदर में जो कश्तियाँ चलती हैं वो पहाड़ की तरह होती हैं। तो इसमें अलजवारी फिल बहर ये मुरक्कब है, एक पूरा मंज़र है, समुंदर, उसके अंदर कश्तियाँ चलना, और उसका जो मुशब्बा बिही है वो पहाड़, वो मुफरद है। वजह शिबा के एतबार से तशबीह की 4 किस्में हैं। तमसील, जिसमें वजह शिबा चंद चीज़ों से हासिल हो, यानी एक तफसीली हो, लंबी चौड़ी वजह शिबा हो। जैसा कि मिसाल दी है मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, कि आलिम बेअमल की मिसाल ऐसे है जैसे कुत्ता हो, कुत्ते पर कोई चीज़ ला दें फिर भी हाँफता है, ना ला दें फिर भी हाँफता है। तो आलिम बेअमल भी ऐसे होता है, उसे कुछ पैसे दे दो फिर भी वो लालच करता है कि और दो, ना दो फिर भी वो लालच करता है। तो ये एक वजह शिबा मुरक्कब है, चंद चीज़ों से हासिल शुदा है।
غیر تمثیل وہ ہے کہ جس میں وجہ شبہ چند چیزوں سے حاصل نہ ہو، جیسے کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ حوریں ایسی ہیں جیسا کہ چھپے ہوئے انڈے ہوں۔ تو اس میں وجہ شبہ جو ہے وہ ان کی نزاکت، ان کی خوبصورتی اور ان کی حفاظت ہے، یہ وجہ شبہ ہے۔ کبھی تشبیہ مفصل ہوتی ہے کہ جس میں وجہ شبہ مذکور ہوتی ہے، جیسے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ انبتت کا لفظ یہ وجہ شبہ ہے کہ دانے کی مثال جو کہ اگائے 7 بالیاں۔ تو نشو و نما اور اگنا اگانا، پھلنا پھولنا، یہ ہے وجہ شبہ، وہ مذکور ہے۔ کبھی وہ مذکور نہیں ہوتی تو تشبیہ مجمل کہلاتی ہے، جیسے انما البیع مثل الربا، بیع ربا کے مثل ہے، اس میں وجہ شبہ مذکور نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بیع میں بھی نفع ہوتا ہے تو سود میں بھی نفع ہے، تو بیع میں نفع لینا جائز ہے تو سود میں بھی نفع لینا جائز ہے۔ کلمہ تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ مرسل، جس میں کلمہ تشبیہ مذکور نہ ہو، جیسے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اس میں وجہ کلمہ تشبیہ مثل اور کاف کا لفظ موجود ہے، مذکور ہے۔ تو ایسی تشبیہ جس میں کلمہ تشبیہ موجود ہو، مذکور ہو، تو اسے تشبیہ مرسل کہتے ہیں۔ تشبیہ مؤکد وہ ہے جس میں کلمہ تشبیہ محذوف ہو، جیسے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شر کو جلدی کرتے جیسا کہ وہ جلدی کرتے ہیں خیر کے ساتھ، اس میں کاف حرف تشبیہ محذوف ہے، یعنی کاستعجالہم، جیسا کہ وہ جلدی کرتے ہیں خیر کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا۔ یہاں پر کلمہ تشبیہ کاف محذوف ہے۔ اگر مشبہ بہ کی اضافت مشبہ کی طرف کر دی جائے تو یہ صورت بھی تشبیہ مؤکد میں شامل ہے، جیسے ذہب الاصیل لجین الماء، اس میں مشبہ کو، مشبہ بہ کو مشبہ کی طرف مضاف کر دیا۔ پہلی مثال میں شام کی سرخی کو سونے سے تشبیہ دی گئی، اور دوسری مثال میں پانی کی چمک کو چاندی کے ساتھ۔ ذہب الاصیل یعنی شام کی سرخی، ذہب سونے کو کہتے ہیں، یعنی سنہری ہونا۔ تو لجین الماء پانی کا چاندی، یعنی پانی بہہ رہا اور صاف شفاف ہونا، ایسے لگتا ہے جیسے چاندی بہہ رہی ہے۔ تو لجین الماء پانی کا چاندی، اس میں اصل ہونا یہ چاہیے کہ الماء کاللجین، پانی چاندی کی طرح ہے، لیکن اس کو اس نے الٹ کر دیا، لجین الماء اور ذہب الاصیل کر دیا۔ تو یہ ایک فائدہ تھا۔ اگر وجہ شبہ اور کلمہ تشبیہ دونوں محذوف ہوں تو اسے تشبیہ بلیغ کہتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ اعلیٰ قسم ہے تشبیہ کی، سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور جو ہوتی ہے وہ تشبیہ بلیغ ہوتی ہے۔ جیسے انما المؤمنون اخوہ، مومن سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس میں یہ نہیں کہا کل اخوہ نہیں کہا، کیونکہ بھائیوں کی طرح کہنا یہ ذرا ہلکا درجہ تھا، بھائی ہیں یہ ذرا طاقتور درجہ تھا، اس لیے انما المؤمنون اخوہ یہ زیادہ بلیغ تشبیہ ہے۔ آگے ہے اغراض تشبیہ۔ تشبیہ کی 6 غرضیں ہیں۔ مشبہ کے ممکن ہونے کو بتانا، یعنی تشبیہ دے کر یہ بتانا کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ممکن ہے۔ جیسے کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں کر سکتے بغیر والد کے؟ تو اس میں امکان بتایا ہے کہ اگر وہ ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے۔ مشبہ کے حال اور وصف کو بیان کرنا، یعنی اس کی خوبی اور اس کی اچھائی بیان کرنا، جیسے حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، حوریں ہیں خوبصورت آنکھوں والی جیسا کہ موتی ہوں چھپے ہوئے۔ تو اس میں حال اور وصف کو بیان کیا ہے، محض امکان بیان نہیں کیا بلکہ حال اور وصف بیان کیا۔ مشبہ کے حال کی مقدار کو بیان کرنا، جیسے فکانت وردتن کالدہان، قیامت کے دن وہ آسمان ایسے ہو جائے گا جیسا کہ سرخ پھول ہو۔ کالدہان اس کا معنی دیکھنا پڑے گا۔ مشبہ کے حال کو ثابت اور پختہ کرنا، یعنی مضبوط کرنا، طاقتور کرنا۔ مشبہ کے حال کو اس کے وصف کو ثابت کرنا، پختہ کرنا، جیسے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بناتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مکڑی ہو، اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، باقی سب جانداروں کے گھر کچھ نہ کچھ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اس میں مشبہ کے حال کو، یعنی مشرکین کی حالت کو ایک تشبیہ کے ذریعے ثابت کیا، پختہ کیا، بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ مشبہ کی اچھائی اور خوبصورتی بیان کرنا، جیسا کہ کأنہن لؤلؤ المکنون۔ تو اوپر حور و عین وہ حال اور وصف تھا، نیچے اچھائی اور خوبصورتی بیان کی، مزید خوبی کہ وہ جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسا کہ چھپے ہوئے موتی ہوں۔ تو چھپے ہوئے موتی پر گرد و غبار نہیں ہوتی، میل کچیل نہیں ہوتی، حفاظت ہوتی ہے، ان کی چمک قائم رہتی ہے۔ تو یہ مراد ہے۔ مشبہ کے قبح اور بدصورتی کو بیان کرنا، یعنی جیسے مشبہ کی خوبی کو بیان کیا جاتا ہے تشبیہ کے ذریعے، ویسے مشبہ کے قبح کو بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ عالم بے عمل کی مثال ایسے ہے جیسا کہ گدھا ہو جس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ اسفار کتابوں کے معنی میں ہے۔ تو اس میں مشبہ کے قبح کو بیان کیا۔ اگر مشبہ اور مشبہ بہ کو پلٹ دیا جائے تو ایسی تشبیہ کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں۔ مثلاً کہیں کہ زید شیر ہے، یہ قدرتی ترتیب ہے کہ زید شیر ہے۔ اگر ہم کہیں کہ شیر اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے جیسے زید بہادر ہے، تو یہ تشبیہ الٹ گئی۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہاں تشبیہ مقلوب کی مثال دیتا ہے، انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت تو سود کی طرح ہے۔ اصل میں کہنا چاہیے تھا کہ سود جو ہے وہ خرید و فروخت کی طرح ہے، کہ جیسے خرید و فروخت میں چیز بیچتے ہیں اور کچھ منافع کماتے ہیں، ایسے سود میں بھی پیسے دیتے ہیں اور کچھ منافع کماتے ہیں۔ تو یہ تشبیہ مقلوب کی مثال ہے اور بڑی عمدہ مثال ہے۔ آگے فائدہ نمبر 2، تشبیہ میں مشبہ بہ کا وجہ شبہ میں قوی اور مشہور ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جس وجہ شبہ میں ہم تشبیہ دے رہے ہیں نا، وہ مشبہ بہ میں طاقتور ہو۔ مثال کے طور پر زید شیر ہے، یہ تو اچھی مثال ہے کہ شیر کے اندر بہادری زیادہ اور زید میں کم ہے، تو بڑی چیز سے ہم نے تشبیہ دی۔ اور اگر ہم کہیں کہ زید ایسے بہادر ہے جیسے بلی، تو بلی تو بہادر ہوتی نہیں ہے، وہ تو بھاگ جاتی ہے۔ تو اگر تشبیہ کے بعد ارکان حذف کر دیے جائیں تو تشبیہ کا حسن بڑھ جاتا ہے، جیسے اس نے پہلے بتایا ہے کہ حرف تشبیہ حذف کر دیں اور وجہ شبہ حذف کر دیں تو تشبیہ بلیغ بن جاتی ہے، بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔
یہ جو آپ کو پڑھا رہا ہوں نا معین البلاغہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں قرآن کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے کہ ہر بات کی مثال قرآن سے، ہر بات کی مثال۔ تو قرآن کا تعلق دعوت سے ہے، اور ہم نے آپ کو اسالیب کلام پڑھائے تھے جس میں کوئی تقریباً 100 کے لگ بھگ اسالیب تھے، تو وہ سب کے سب اسالیب وہ انہی علوم بلاغت سے ہی حاصل شدہ ہیں، اس لیے ہم انہی اسالیب کو علم بلاغت کے انداز میں پڑھا رہے ہیں۔ مثلاً آج ہم نے تشبیہ پڑھی ہے، کل ہم استعارہ پڑھیں گے، پرسوں ہم کنایہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم علم معانی پڑھیں گے، تو ایسے ہم 2 ہفتوں کے اندر ہمارے سارے یہ علوم بلاغت مکمل ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے تشبیہ کو سمجھانے کے لیے کتنی بہترین مثالیں دیں، اور اس کا تفسیر سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ انما البیع مثل الربا، یہ جب تک علم بلاغت کی یہ جو تشبیہ مقلوب جس کو سمجھ نہ آئی ہوئی ہو وہ اس کی صحیح تشریح نہیں کر سکتا۔ انما البیع مثل الربا، تو تشبیہ قرآن کے اندر بے تحاشا مقام پر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی دنیا کی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ۔ تو تشبیہ قرآن کے اندر جگہ جگہ ہے، تو جب آپ تشبیہ کے ماہر ہو جائیں گے تو آپ کلام کو فصیح و بلیغ کرنے کے بھی ماہر ہو جائیں گے اور کلام کو سمجھنے کے بھی ماہر ہو جائیں گے۔ تو ہمارا یہ معین البلاغہ کی علم تشبیہ کا سبق تو یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو چند اور مثالیں دیتا ہوں تشبیہ کی تاکہ اردو کی مثالیں بھی آپ کو آ جائیں۔ مثال کے طور پر جب کسی کے سیاہ بالوں میں سفید بال آ جائے، عمر کے تقاضوں کی وجہ سے سیاہ بالوں کے اندر سفید بال آ جائے، تو ہم اس کو ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ سفید بال سیاہ بالوں میں ایسے ظاہر ہوا جیسے کسی سیاہ اندھیرے میں مشعل جل اٹھی ہو، یہ ایک تشبیہ ہے۔ یا جیسے سیاہ فام افراد کے ملک میں کوئی انگریز آ گیا ہو، یا کسی آگ کے بڑے بجھے ہوئے علاوہ میں کوئی ایک انگارہ ہو۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری اس نے مثالیں دی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے سے غرض کی خاطر دوستی کرے، کسی مفاد بے لوث نہ ہو، غرض اور مفاد کی وجہ سے دوستی کرے، تو کہتے ہیں جی اس نے مجھے دانہ ڈالا، تو دانہ مجھے ڈالا کھانا کھلانے کے لیے نہیں بلکہ شکار کرنے کے لیے، کہ جب پرندوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ پرندوں کے مفاد میں نہیں ہوتا، بعض اوقات شکاری دانہ ڈالتا ہے تو وہ پرندوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں ان کو شکار کروں جال کے ذریعے سے۔ اس لیے جب غرض کی دوستی ہو نا تو کہتے ہیں جی اس نے مجھے دانہ ڈالا تاکہ میں دانہ چگوں اور پھر اس کے لیے شکنجے میں آ جاؤں۔ انسانی جسم جو ہے لچک دار ہوتا ہے، اس کو جیسا عادی بناؤ ویسے عادی بنتا ہے۔ تو انسانی جسم کے لچک کو اگر کسی نے بیان کرنا ہو تشبیہ کے اندر تو وہ تشبیہ میں ایسے بیان ہوگا کہ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تُفْتِمْهُ يَنْفَتِمُ۔ انسان کا جو نفس ہے یہ بچے کی طرح ہے، اگر آپ اسے دودھ پلاتے رہیں تو یہ پیتا ہی رہے گا، کبھی نہیں کہے گا کہ بس اب میں نے اور دودھ نہیں پینا، اور اگر آپ اس کا دودھ چھڑا دیں تو پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر روٹی کا عادی ہو جاتا ہے، پھر دودھ پیتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اسی طرح سے جب کوئی بندہ سخت محنت کرے لیکن کامیاب نہ ہو سکے تو اس کو مثال میں ہم ایسے بیان کریں گے تشبیہ کے ذریعے سے، وَأَصْبَحْتُ مِن لَيْلَ الْغَدَاةَ كَقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ خَانَتْهُ فُرُوجُ الْأَصَابِعِ۔ میں نے لیلہ سے صبح کے وقت فائدہ حاصل کیا ایسے جیسا کہ پانی ہاتھ میں لیں اور وہ انگلیوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔
فائدہ نہ ہو سکا، اتنا فائدہ ہوا کہ پانی ہاتھ میں لیں اور وہ پانی انگلیوں میں سے نکل جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے اگر کہنا ہو نا کہ فلاں شخص مالدار ہے لیکن نیکی میں کمزور ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلان سمین القلب محظول المعروفی، فلاں شخص مال کے اعتبار سے تو بڑا موٹا تازہ ہے لیکن نیکی کے اعتبار سے وہ بڑا کمزور ہے۔ تو یہاں مالداری کو اس نے موٹاپے سے تشبیہ دی کہ جیسے موٹا ہو، موٹا تازہ ہو، اور نیکی میں کمزوری کو اس نے تشبیہ دی جسم کی کمزوری کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کو کامیابی حاصل ہو تو کہتے ہیں جی کامیابی اس کے پاس ایسے آئی جیسا کہ دامن گھسیٹتی ہوئی کوئی دوشیزہ ہو، جیسے اس نے مثال دی ہے اتتہ الخلافۃ منقادۃ الیہ تجرر اذیالہا، فلاں خلیفے کے پاس خلافت ایسے آئی مطیع اور فرما بردار ہو کر کہ اپنے دامن گھسیٹتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ دامن سے مراد اس کا دوپٹہ، چادر وغیرہ۔ اچھا، کوئی شاگرد عرصہ دراز کے بعد اپنے استاد کو ملے نا تو وہ ایسے تعارف کرائے گا استاد کو کہ انا غصن من غصن سرحتی کا وفرع من فروع دوحتی کا، میں آپ کا لگایا ہوا بوٹا ہوں جو اب وسیع و عریض درخت بن چکا ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے کہ میں آپ کا لگایا ہوا بوٹا ہوں۔ تو اسی طرح سے جب کوئی بندہ اپنے بالوں میں سفید بال دیکھے اور رو پڑے کہ یہ تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اس کو وہ بیان کرے گا نا تو تشبیہ کے انداز میں ایسے بیان کر سکتا ہے، ان امطرت عینایا صحن فان بوارقی فی مفرقی تلمع، اگر میری آنکھیں بارش کی طرح برسنے لگ گئی ہیں تو اس چمک کی وجہ سے جو میری مانگ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، یعنی سفید بال آ گئے۔ تو دیکھیں اس نے تشبیہ کے ذریعے سے اس نے کیسے بہترین انداز میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں ڈھیروں، ان کے ذریعے سے پھر بندے کو طریقہ آ جاتا ہے کہ وہ تشبیہ کیسے دے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کرتا ہو تو ہم اس کو تشبیہ میں ایسے بیان کریں گے کہ لا یضر الصحاب نباح الکلاب، کتے کے بھونکنے سے بادل کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اردو میں کہتے ہیں جی کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتے رہتے ہیں، ہاتھیوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یا ایسے بھی کہتے ہیں کہ چاند پر تھوکنے سے چاند پر تھوک پہنچ نہیں جاتی، وہ تھوک اپنے منہ پہ گرتی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں تشبیہ کی مثالیں ہیں۔ فلاں شخص سست ہے، اس کو ہم ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص دن چڑھے تک سوتا رہتا ہے، یعنی سست ہے۔ فلاں شخص بوڑھا ہے۔ اگر ہم اس کو زیادہ بلیغ انداز میں بیان کریں تو ہم کہیں گے کہ فلاں شخص سفید ریش ہے، اس کے سفید بالوں کا خیال کرو، یعنی اس کے بڑھاپے کا خیال کرو۔ یہ کنایا ہے، وہ کنائے کی مثالیں آگے آئیں گی، فی الحال ہم تشبیہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے ہار تسلیم کر لی، اس نے ہار تسلیم کر لی، اس کو ہم بیان کریں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے، اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ کنائے کی مثالیں۔ فلاں شخص سخی ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فلاں کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، کشادہ دست ہے، یعنی ہاتھ کھلا ہے۔ فلاں شخص بڑا باحیا ہے، اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ نقی الثوب، بڑے پاکیزہ کپڑوں والا ہے، کیونکہ جو برا انسان ہوتا ہے نا، جس کی ذہن غلیظ گندا ہوتا ہے، اس کے کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ طاہر الازاری، اس کا ازار پاک ہے، اور صاف نیت والا ہے۔ سلیم دوائی صدری، اس کا سینہ پاک
پاک ہے، صاف ستھرا ہے۔ تو یہ تشبیہ کی مثالیں تھیں۔ تشبیہ کی جتنی زیادہ مثالیں بنا کر آپ مشق کریں گے، آپ کو اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں، اپنی دعوت میں اس کو بیان کرنے کا طریقہ آئے گا۔ تو قرآن کے اندر بھی تشبیہات ہیں بہت زیادہ، اردو اور عربی زبان میں بھی ہیں، اور دعوت تبلیغ اور خطابت میں بھی تشبیہات استعمال ہوتی ہیں۔ تو بس یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔